السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں سورۃ الناس کی تلاوت میں فالو کیے جانے والے تجوید کے احکام کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب نے اپنی مصحف کھولنی ہے اور ہاتھ میں پینسل رکھنا ہے۔ میں جیسے جیسے آپ کو رولز بتاتی جاؤں، آپ نے اپنی اون شارٹ کٹ لینگویج میں پینسل سے مصحف کے اوپر مارکنگ کرنی ہے، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ جان لیں گے کہ قرآن کے حروف تہجی میں 7 ایسے حروف ہیں جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ انہیں تفخیم حروف یا مستعلی حروف بھی کہتے ہیں، ہیوی لیٹرز۔ وہ ہیں خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ اب پہلی آیت قل میں جو قاف ہے وہ ہے حروف تفخیم، تو اس کے اوپر ہم ایک اپر ایرو مارک کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اوپر ایک اپر ایرو مارک کر لیں، یہ ہمارے لیے ایک علامت ہے، انڈیکیشن ہے کہ اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگلا تفخیم حرف ہے الخناس کا خ، یہاں جو ہے اس کے اوپر بھی آپ ایک اپر ایرو مارک کر لیں۔ نیکسٹ تفخیم حرف ہے صدوری کا صاد، یہاں پر بھی ایک اپر ایرو مارک کر لیں۔ تو جہاں جہاں آپ نے اپر ایرو مارک کیا، آپ کو یاد رہے گا کہ ان لیٹرز کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ کس طرح موٹا پڑھیں گے؟ جیسے کہ الخناس ہے، خا نہیں پڑھیں گے، اگر خا پڑھیں گے تو یہ لائٹ ہو جائے گا، خو پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے اپنی زبان کو ایک کپ کی شیپ دینی ہے اور منہ کے اندر ایئر بھرنی ہے، ایئر منہ کے اندر بھرنی ہے، اور اس ایئر کے پریشر کو یا اس ایئر کے یہ جو ہوا کا ڈائریکشن ہے، اس کو اوپر کی طرف، اپر پیلٹ کی طرف، تالو کی طرف پش کرنا ہے، اور میک شور کرنا ہے کہ اس پروسیس کے دوران آپ کے منہ کے اندر کی ہوا باہر نہ آئے۔ اور ہاں، موٹا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہونٹوں کو گول کر کے حرف کو موٹا کرے، نہیں، اس میں ہونٹوں کا کوئی کام نہیں آتا ہے، صرف زبان کپ شیپ ہوگی اور آواز کا ڈائریکشن یا ایئر کا جو ڈائریکشن ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا، ٹھیک؟ تو سورۃ الناس میں 3 حرف ہیں جو موٹے ہیں، قاف، خ اور صاد۔ اب آ جاتے ہیں حرف را پر۔ را ان 7 موٹے لیٹرز کا حصہ نہیں ہے، لیکن را کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی یہ لائٹ پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر کی حرکات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، اس کے اوپر کی حرکات اور اس حرکات سے بننے والا جو فارمولا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب را کو موٹا پڑھیں گے اور کب را کو لائٹ پڑھیں گے۔ جیسے جیسے را کے رولز آتے جائیں گے، ویسے ویسے میں آپ کو فارمولاز بتاتی جاؤں گی۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ جب را کے اوپر فتح آتا ہے، فتح یعنی زبر، ضمہ یعنی پیش، کسرہ یعنی زیر۔ جب را کے اوپر فتح آئے یا را کے اوپر ضمہ آئے تو اس را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو بی ربی کا جو را فتح ہے، اس کے اوپر بھی آپ ایک اپر ایرو مارک کر لیں۔ بی ربی، ربی نہیں پڑھیں گے، ربی اس لائٹ، آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، بی ربی، بی ربی۔ اب شرری کا جو را ہے، اس کے نیچے ہے کسرہ، تو رول یہ ہے کہ را کے نیچے جب کسرہ آتا ہے، اس را کو ہم لائٹ پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آپ ایک لوور ایرو مارک کر لیں، ٹھیک؟ تو یہ ہو گئے رولز را کے۔ اب آ جاتے ہیں حروف مد پر۔ مد یعنی لمبا کرنا، کھینچنا، سٹریچ کرنا۔ کسے لمبا کرنا؟ حرف کی آواز کو لمبا کرنا۔ عربی میں صرف 3 حرف ہے، الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ الف، واو ساکن اور یا ساکن، جنہیں ہم حروف مد کہتے ہیں۔ جب یہ تین حروف کسی بھی حرف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس حرف کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب فارمولا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لمبا کھینچیں گے، کبھی اسے 2 کاؤنٹس لمبا کھینچتے ہیں، کبھی 4، 5 یا کبھی 6 کاؤنٹس لمبا کھینچتے ہیں۔ اب کاؤنٹس یا حرکات کی ٹائمنگز کیسے اندازہ لگائیں؟ 1 کاؤنٹ، 2 کاؤنٹ کیسے پہچانیں؟ کاؤنٹس جو ہے اندازے کی بنیاد پر ہے، جیسے جتنا وقت ایک انگلی کو نیچے سے اوپر اٹھانے میں لگتا ہے، وہ ہو گیا 1 کاؤنٹ، ٹھیک؟ یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی مٹھی بند ہے، بند مٹھی میں سے شہادت کی انگلی
کو آپ نے نکالا اور اس کو اوپر کیا، تو جتنا ٹائم بند مٹھی سے یہ شہادت کی انگلی نکلے گی اور اوپر اٹھے گی وہ ہو گیا 1 کاؤنٹ۔ اس کے بعد جب آپ نے دوسری انگلی اٹھائی اور اوپر کی وہ ہو گیا دوسرا کاؤنٹ۔ اس کے بعد جب آپ نے تیسری انگلی اٹھائی اور اوپر کی وہ ہو گیا تیسرا کاؤنٹ، اور جب آپ نے چوتھی انگلی اٹھائی اور اوپر کی وہ ہو گیا چوتھا کاؤنٹ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کاؤنٹ جو ہے صرف اندازے کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کی تلاوت کی سپیڈ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تھے حروف مد۔ اب 2 کاؤنٹس کب کریں گے، کیا فارمولا ہوگا؟ پہلے جان لیں کہ فتح یعنی زبر کی 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، سنگل کاؤنٹ، ضمہ یعنی پیش کی 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، اور کسرہ یعنی زیر کی 1 کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو حرف مد ہے، یہ جو 3 حرف مد ہے، ہم انہیں یہاں لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، الف، واو ساکن اور یا ساکن، ہم انہیں یہاں لے کر آ گئے۔ فتح کا تعلق ہمیشہ الف سے ہوتا ہے، ضمہ کا تعلق ہمیشہ واو سے ہوتا ہے، اور کسرہ کا تعلق ہمیشہ یا سے ہوتا ہے۔ اب فارمولا دیکھیں، جب بھی الف حرف مد سے پہلے فتح آ جائے تو اس کمبینیشن کو ہم 2 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے، اسے کہتے ہیں مد اصلی یا مد طبعی، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتح کی 1 کاؤنٹ ہو گئی اور الف کی 1 کاؤنٹ ہو گئی، 1 + 1 makes 2 counts، تو آپ نے اسے 2 کاؤنٹس کھینچنا ہے۔ اس فارمولا کو کہتے ہیں مد اصلی یا مد طبعی یا الف مدیہ۔ اب اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں الف مدیہ آیا ہے۔ پہلے یہاں دیکھیں الوسواسی کا جو واو ہے، یہاں ہے الف مدیہ سے پہلے ہو گیا فتح، تو اس کو ہم یہاں پر اوپر لکھیں گے 2 counts 2C۔ یہ آپ کو جو آسان طریقہ لگے وہ آپ چھوٹا سا ایک نمبر وہاں پر لکھ لیں اپنے اون انداز میں۔ الف مدیہ کا نمبر ہے 1، 1 کاؤنٹ، اور اس سے پہلے جو فتح ہے، فتح کی کاؤنٹ ہوگی 1، تو 1 + 1 makes 2 counts، تو یہاں آپ لکھ لیں 2 counts۔ اسی طرح یہاں پر لام پر آ جائیں، یہ جو چھوٹا سا الف ہے اسے کہتے ہیں الف صغیرہ، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی یہ سیم الف حرف مد ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس الف حرف مد کا سائز چھوٹا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے الف صغیرہ کہتے ہیں، لیکن فارمولا یہی ہوگا، سیم فارمولا۔ تو الف صغیرہ کی ہوگی 1 کاؤنٹ، اور اس سے پہلے آ گیا فتح کی ہوگی 1 کاؤنٹ، تو ٹوٹل 2 کاؤنٹ، تو یہ بن گیا ہے الف مدیہ۔ اس کے اوپر بھی آپ لکھ لیں 2C، 2 کاؤنٹس۔ اب دوسرا فارمولا، واو حرف مد سے پہلے ہے ضمہ، تو اس کی بھی ہوگی 2 کاؤنٹس۔ کیوں؟ کیونکہ ضمہ کا 1 کاؤنٹ اور حرف مد جو واو ہے اس کا ہو گیا 1 کاؤنٹ، 1 + 1 makes 2 counts۔ اب یہاں پر ہم ایگزامپل ڈھونڈیں گے کہ کہاں پر واو مدیہ بنتی ہے۔ واو مدیہ یہاں بنتی ہے، واو ساکن یعنی واو حرف مد سے پہلے ضمہ یعنی پیش، تو اس کو آپ لکھ لیں 2 counts۔ اعوذ، عین کی جو او کی آواز ہے اس کو ہم 2 counts لمبا کھینچیں گے۔ دوسرا یہاں صدوری، دال کی جو او کی آواز ہے وہ ہم 2 counts کھینچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ واو حرف مد ہے، اس کی 1 کاؤنٹ، اس سے پہلے ضمہ ہے، اس کی 1 کاؤنٹ، 1 + 1 بن گئے 2، تو یہاں پر آپ لکھ لیں 2C، ٹھیک؟ اوکے، نیکسٹ آ جاتے ہیں فارمولا، اس فارمولا پر۔ یہ ہے یا مدیہ کا فارمولا، یعنی یا حرف مد کی 1 کاؤنٹ اور اس سے پہلے کسرہ کی 1 کاؤنٹ، ٹوٹل بن گئی 2 counts۔ یہ فارمولا ہے کہ یا حرف مد سے پہلے جب کسرہ آئے گا تو بنتا ہے یا مدیہ۔ اب ایگزامپلس ڈھونڈیں گے کہ کہاں پر یا مدیہ بنتی ہے، یہاں، تو یہاں لکھ لیں 2 counts، یعنی یا حرف مد سے پہلے زال کے نیچے کسرہ ہے، فارمولا بن گئی یا مدیہ کی 2 counts۔ ایک اور ایگزامپل، یا حرف مد سے پہلے کسرہ، یہاں بن گئی 2 counts، فی is 1 count، فی 2 counts۔ تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر جہاں جہاں پنک ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سب مد اصلی مد طبعی کے فارمولاز بنتے ہیں اور انہیں آپ نے 2 counts لمبا کھینچنا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات مد اصلی کی۔ اب اس کے بعد کی کنٹینیویشن ہم پارٹ 2 میں دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔